اور آج کل تو آپ وہ ایک اور بھی ایک چیز مارکیٹ کے اندر لے کے آئے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 50 علوم سے زیادہ مہارت رکھنے والے. سبحان اللہ. وہ کتنے ہے دکھاؤ منو. یہ ہے پہلی تحقیق. ٹھیک ہے جی. جب دوبارہ تحقیق فرمائی تو کہتے ہیں نہیں 50 نہیں 71 علوم ہیں. میں میکینیکل انجینئرنگ کا اپنا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے، سمجھانا تو چھوڑ دو، صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے. گجب بے عزتی ہے. اچھا جب تیسری مرتبہ تحقیق کی گئی فرمایا نہیں 71 نہیں ہے بلکہ وہ 105 علوم ہیں. اوے تواڈے 1000 سال دے بزرگاں نو پتہ ہی نہیں لگا تواڈی کتابیں کی کوڑ لکھیا ہوا ہے، کفر لکھیا ہوا ہے. تیسری مرتبہ جب پھر تحقیق کی گئی کہنے لگی 105 نہیں ہے 150 علوم ہیں. پتہ نہیں کیڑا ڈنگر سی سامنے، انہاں دے مننے والے بھی ڈنگر، ڈنگراں دے مننے والے ڈنگر. ابھی بھی اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کتنے علوم کے ماہر تھے. آجا بابا جی آجا. تو ہو جائے مقابلہ. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد بریلوی صاحب کی. انہوں نے سبع سنابل کتاب کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا، اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہو گئی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے، اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی، جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے میں نکلے تھے. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. پیر میر علی صاحب کی ہینڈ ریٹن بکس آج بھی گولڈا شریف میں موجود ہے، ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کو بھی کہو کہ بدل گئی ہیں کتابیں، وہ کوئی نہیں بدل گئی ہے، سب دفاع کرتے سمجھے. یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی علمی جھلک. تو میں آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں، آپ واقعی ایک نمبر ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ جب قلم اٹھاتے ہیں نا تو پھر آپ کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ آپ خود لکھتے ہیں تو آپ وہ چمچے آ کے دفاع کر رہے ہیں کہ 50 سے زیادہ احادیث کی کتابیں اس فقیر کے مطالعہ میں رہتی ہیں، نظر میں رہتی ہیں. ایک قرآن و حدیث دے کہ تہاڈا کہ قرآن و حدیث نہ لینا دینا ہے. پھر آپ قلم اٹھاتے ہیں سماع موتا کے موضوع پر کہ مردے سن سکتے ہیں، 70 حدیث اعلیٰ حضرت درج فرما رہے ہیں. مسلمان کو پوری زندگی بتاتے رہے کہ جو سامنے قبر میں ہے یہ چلا گیا، یہ کچھ نہیں کرے گا. وہ کہتا نہیں اندر جا کے طاقتاں ود جاندیاں نے. پھر آپ قلم اٹھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین کے اندر علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. ان کا جس طرح رافضی شیعہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں، وہابی جو ہیں دیوبند اور اہل حدیث، اس میں تو خیر اسپیسیفکلی وہ دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے، لیکن وہابیہ میں دونوں شامل ہیں. یہ کہتے ہیں یہ بڑا جو شیطان ہے جو حضرت آدم کے مقابلے پہ تھا، یہ اس کے فالور ہے. ہائے ہائے، انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آج کی لینگویج میں. آج ہوتے اعلیٰ حضرت نے یہی کہنا تھا. ہاں بھائی کیسی لگی آگے سواد. یہ جو حدیث شریف ہے نا کہ خوبصورت چہرے والے یعنی جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو. تو یہ اگر آپ لوگ مجھے فل ٹاس نہ دیں تو مجھے تو کبھی موقع نہ ملے. کہاں بیٹھے ہیں لوگ؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی علمی جھلک ذرا دکھلائیں تو صحیح نا. ٹھیک ہے، انجینئر صاحب نے آ کے حسام الحرمین کا اگلا ورژن نکال دیا، حسام الحرمین پارٹ 2. اعلیٰ حضرت انجینئر محمد علی مرزا، ایک یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے نیچے لکھا تھا نیو اعلیٰ حضرت انجینئر محمد علی مرزا. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے. اچھا جی، حضرت حافظ صاحب یہ ہے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوگا اور ہم اس طرح ذلیل و خوار ہوں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. عموماً لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور فرقوں کے علماء وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں.